اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے. ایک اعتراض جو کہ دو جگہوں سے ہو رہا ہے. ایک تو غیر شیعہ افراد کی طرف سے ایک اعتراض کے طور پر ہوتا ہے کہ شیعہ مجتہدین میں، شیعہ علماء میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ان کی عوام میں بھی لوگ جو ہیں قرآن کو حفظ نہیں کرتے ہیں. اور کچھ اپنی صفوں سے بھی اس قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ حفظ قرآن اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے، اگر اہم چیز ہوتی تو ہمارے علماء اور مجتہدین وغیرہ بھی جو ہے اس میں حفظ میں زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے حفظ قرآن کرنا، اور کیا یہ کہ انسان بالکل رٹو طوطے کی طرح سے قرآن کو پڑھتا رہے، اور اس طرح سے کچھ غیر مؤدبانہ قسم کے الفاظ جو ہیں سلسلے میں کہے جاتے ہیں. تو آج اس متعلق کچھ ہماری بات چیت ہوگی، اور حفظ سے متعلق بھی جو آپ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں کارآمد ہیں حفظ کرنے کے سلسلے میں. اب وہ حفظ تو ایک عمومی صلاحیت ہے، اس میں صرف قرآن نہیں ہوتا ہے بلکہ احادیث معصومین ہیں ان کا بھی حفظ ہوتا ہے، مسائل فقہ کا حفظ بھی ہوتا ہے، تاریخی باتوں کا حفظ ہوتا ہے. جو بھی انسان مبلغ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ وہ اس کا حافظہ تیز ہو، تو اس کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. ہاشمی رفسنجانی جو ایران کے صدر بھی رہ چکے تھے اور اب تو انتقال ہو گیا ان کا. جب ایران میں انقلاب نیا آیا تھا تو یا اس کے کچھ عرصے بعد ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آخر آپ ایک اسلامی حکومت ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ کے ہاں اس وقت حافظان قرآن اتنے کیوں نہیں ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ابھی تو ابتدا تھی اسلامی انقلاب کے بعد، اس کے بعد تو بہت ادارے قائم ہو گئے اور ماشاءاللہ اب آگے چل کر اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے. لیکن انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا ہاشمی رفسنجانی نے، اور کہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے کہ اس وقت حافظان قرآن کم ہیں لیکن محافظان قرآن زیادہ ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس سے آگے کے مراحل جو ہیں وہ قومیں اچیو کر لیتی ہیں، اور حفظ کی طرف بھی یقیناً انسان جانا چاہیے. اور خود یہ ہاشمی رفسنجانی ہیں، بعض علماء کے نزدیک یہ مجتہد بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک تفسیر قرآن بھی لکھی تھی، تفسیر رہنما کے نام سے، 8 جلدوں میں ان کی، کچھ کا تو اردو ترجمہ وغیرہ بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ علی نقی نقن صاحب، جن نے نقن صاحب کے نام سے جو کہ مشہور ہیں، ان سے بھی یہی کسی نے اعتراض کیا تھا. تو انہوں نے بھی بہرحال اسی انداز کا اس سلسلے میں جواب دیا تھا کہ قرآن میں حافظہ قرآن تم لوگ کیوں نہیں ہو، یہ تو اللہ نے نہیں کہا ہے، اس کا رونا نہیں رویا ہے، اس کی فریاد نہیں کی ہے، اس کا مرثیہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تم لوگ تدبر قرآن میں کیوں نہیں کرتے، اس کا ضرور مرثیہ پڑھا ہے قرآن میں بار بار. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، حفظ قرآن کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سے کہیں زیادہ قرآن کی اور پہلوؤں کی طرف بھی قرآن نے خود توجہ دلائی ہے. تو دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. حفظ قرآن، اچھا حفظ قرآن سے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ از اول تا آخر، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن حفظ ہو. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ تو اعلیٰ ترین بات ہے، یہ تو بہترین بات ہے. لیکن حفظ قرآن اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے شوق کے اعتبار سے، اپنی مصروفیات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کم یا زیادہ ہر شخص اپنے مطابق اس کو انجام دے، لیکن اس کی طرف کوششیں کرتے رہنا چاہیے. یہ بچہ اب تو سید محمد حسین طباطبائی، ایک تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی گزرے صاحب تفسیر المیزان، اس بچے کا نام بھی سید محمد حسین طباطبائی، جو بڑا ہو کے جو سامنے والی تصویر ہے، اب یہ بچہ اس میں تبدیل ہو چکا ہے، ایک معجزہ قرآنی جسے کہا جاتا ہے. اور 2.5 سال کی عمر سے اس بچے نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور 5 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں کانوینٹری یونیورسٹی جو یو کے کی یونیورسٹی ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اس کو 6 سال کی عمر میں ملی تھی.
تو اب تو خیر یہ اجتہاد کی طرف جو ہے وہ جا چکا ہے اور جا چکے ہیں، بلکہ وہ بچے کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ قرآن بلکہ صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، اصول کافی اور نہ جانے کتنے اشعار اور ادبیات کی کتابیں اور حفظ کے ادارے ان کے انڈر کے اندر چل رہے ہیں. انہوں نے کتابیں بھی اس سلسلے میں لکھی ہیں. اور ایک بہت ہی جب سعودی عرب بھی گئے تھے بہت چھوٹی عمر میں، وہی جب 4-5 سال کے تھے، تو شاہی مہمان کے طور پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا. ہر جگہ جو ہے حیران کر دینے والے طریقے سے انہوں نے ہر بات کا جواب، جو بھی عام سوال بھی کیا جاتا تھا، ہر بات کا جواب قرآن سے دیتے تھے. تو وہ افراد کے جو کہ آج بھی ہم مختلف دیکھتے ہیں. اب تو دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ دیکھیے شیعوں میں تو حافظ قرآن ہی نہیں ہوتے، ان کے ہمارے تو بچوں نے ہی ایسی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے کہ صرف انہی کا انعام ہو گیا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب میں بھی قرات قرآن کا اور حفظ کا اس کا ایک مقابلہ ہوا تھا، اس میں ایرانی قاری کو پہلی پوزیشن جس نے حاصل کیا وہاں پر. تو بہرحال یہ جو ہے اب تو ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی حفظ کے اندر کتنے آگے آ گئے ہیں. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ جو سید محمد حسین طباطبائی ہیں، ان کے برابر میں ان کے والد سید مہدی طباطبائی، یہ اصل میں یہ ہے شخص بادشاہ گر. یعنی اس نے بچپن ہی سے اس کی ایسی تربیت کی اور اپنے اس بچے کو کم عمری میں ہی انہوں نے علم الہدا کا خطاب دے دیا تھا. ظاہر ہے باپ کو زیادہ پتا تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. تو دیکھیے والدین کو بہرحال اس سلسلے میں پوری یہ والی کوششیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے جو بچے ہیں ایسے نہیں ہو جاتے کہ لاپرواہی والی زندگی ہم گزار رہے ہوں اور کوئی خاص کام بھی نہ کر رہے ہوں ان کے اوپر اور بچے ہمارے ایسے ہو جائیں. انہوں نے رات و دن ایک کیا، اس کے اوقات کار مقرر کیے، کون سی غذاؤں سے پرہیز کرانا ہے، گناہوں سے کیسے پرہیز کرانا ہے، تب یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نابغہ روزگار اور جینیس بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم خواہش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ نہ ایٹماسفیئر ان کو ایسی چیز مل پاتی ہے، نہ تربیت ایسی ہو پاتی ہے. تو جب یہ خاص بہت معمولی سطح سے آگے ہمارے بچے نہیں جا پاتے. اب تو خیر حفظ کے سلسلے میں خیر ہمارے ہاں بہت سارے بچے کافی آگے بھی گئے اور ادارے بھی انہوں نے کھول دیے. پاکستانی بچے بھی انہی کو دیکھ کر ان کو شوق پیدا ہوا اور بہرحال وہ آگے گئے. اچھا دیکھیے بہرحال کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ہم برادران اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں، ان لوگوں نے بہرحال ایک تو یہ بھی یہ وجہ ہے کہ ان کا کام زیادہ یوں نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں حفظ قرآن کا ایک ویسا اسکوپ بھی ہے بظاہر تراویح کی شکل میں، کیونکہ ان کے ہاں تراویح پڑھی جاتی ہے جس میں حافظ قرآن تراویح پڑھاتے ہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی ان کا ایک اس میں اسکوپ ہے کہ زیادہ ان کو افراد ایسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو کہ حافظ ہوں. تو بہرحال پاکستان نے اس حوالے سے یعنی بہرحال مسلمان بھائی ہیں ہمارے، اس لحاظ سے انہوں نے دنیا کے اندر ایک لحاظ سے سب سے زیادہ حفاظ قرآن ہونے کا اعتبار سے وہ بھی حاصل کیا ہے. اس لحاظ سے کہ پہلی پوزیشن ان کی رہی کہ پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ حفاظ قرآن ہیں اور مسلسل وہ لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. اور بہرحال ہم لوگوں کو بھی اور اس میں سلسلے میں آگے جانا چاہیے. سعودی عرب میں 5000 سالانہ حفاظ قرآن تیار ہوتے ہیں اور پاکستان میں ماشاءاللہ کم سن شیعہ حفاظ نے بالکل ایسا اور اتنے نئے نئے اینگل سے انہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے اور ایسے ایسے نئے نئے چیزیں اس کے اندر انٹروڈیوس کی ہیں. ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی آیا کہ بعض اوقات دوسرے مکاتب فکر کے جو حفاظ ہیں وہ بھی اس طور پر نہیں کر پاتے ہیں کہ جیسے یہ بچے مثلا کسی بھی عنوان کے تحت بھی ان سے آیات پوچھی جائیں تو وہ آپ کو ساری اسی عنوان کے تحت آیات پڑھ کر سنا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز بات کریں آپ اسی متعلق وہ قرآنی آیات آپ کو پیش کر سکتے ہیں. پھر ان کے معنی اور مفاہیم سے بھی آگاہی ہوتی ہے. عام طور پر زیادہ تر حفاظ جو پاکستان میں نظر آتے ہیں تو ان سے اگر ویسے آپ پوچھیں تو وہ حتیٰ کہ ترجمہ تک ان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ پوچھیں قرآنی آیات کا. لیکن بہرحال شیعہ حفاظ بچوں نے بہت زبردست اس میں کام کیا اور آگے مسلسل بڑھ رہے ہیں. ایران میں دیکھیے، ایران میں یہ ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس وقت 20,000 سے زائد حفاظ قرآن ہے، بلکہ اور بہت بڑی تعداد شاید ہو چکی ہو، میرے پاس ذرا پرانی خبر ہوگی.
اور ایک سننے میں آیا تھا کہ تقریباً 1,00,000 حفاظ بھی ہیں، لیکن زیادہ اس میں اوتھینٹک یہ ہے کہ کم سے کم 20,000 تو ہیں ہی، اور مسلسل اس پر کام ہو رہا ہے تیز رفتاری سے. اور رہبر معظم کی تو خواہش ہے کہ کچھ چند سالوں کے اندر یہ تعداد 1 کروڑ حفاظ تک پہنچ جائے، اور اس کے اوپر کام ہونا بھی شروع ہو گیا ہے وہاں پر. تو انشاءاللہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں شیعہ حفاظ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایران میں پائے جا سکتے ہیں، کہ لوگ اس طرح سے کوشش کرتے رہے. دیکھیے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے. جو خواتین بچیاں حفظ قرآن کرتی ہیں ان کے لیے تقاریب اس لحاظ سے منعقد کی جاتی ہیں، انہیں ایک عزت اور احترام دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرو تلاوت قرآن کے ذریعے. یہاں علماء نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ دیکھیے ہمارا گھر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ دیواروں سے بنا ہوا ہے، چھتیں ہیں اس کی مٹی گارے وغیرہ سے بنا ہوا ہے. جب پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارے گھر جو ہیں وہ اس سے نورانی ہو جاتے ہیں تلاوت قرآن سے، تو اگر کوئی شخص حفظ قرآن کر لے، اس کے اندر قرآن آ جائے، تو پورے کا پورا نورانی کیوں نہیں ہو جائے گا؟ جب یہ چھتیں، دیواریں، دروازے یہ سب تلاوت قرآن سے نورانی ہو جاتے ہیں، تو جو شخص حفظ کیا ہوا ہو، جس نے قرآن کو یا قرآن کا بہت زیادہ سورے وغیرہ اس نے حفظ کیے ہوں، تو وہ اندر سے نورانی کیسے نہیں بنے گا؟ بلکہ پوری حدیث میں یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو. ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبور کی طرح سے نہیں بناؤ. کما فعلت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو بنا لیا ہے. صلوا فی الکنائس والبیع، کہ انہوں صرف اپنے گرجا گھروں کے اندر عبادتیں کرتے ہیں. وعطلوا بیوتہم، اور اپنے گھروں کو انہوں نے معطل کر کے رکھا ہوا، عبادتیں اپنے گھروں میں نہیں کرتے ہو. فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كُسِرَ فِيهِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كُسِرَ خَيْرُهُ وَاتَّسَعَ لَهُ، کہ جس گھر میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہاں پر کثرت کے ساتھ خیر و برکت نازل ہوتی، اور اس کے گھر والوں کے ظرف بھی وسیع ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے کشائش جو ہے ہوتی ہے. وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ گھر کے جن کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے کثرت کے ساتھ، وہ اہل آسمان کو اس طرح سے نظر آتے ہیں اس طرح زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی وہ گھر، یعنی اسپاٹ لائٹس کے ذریعے جس طریقے سے ہوتا ہے نا، اہل آسمان کو اس طرح سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سوچیں کہ جو حامل قرآن ہوا ہے حفظ کے لحاظ سے، یعنی حفظ اس نے کیا ہوا ہے، اس کے اندر قرآن موجود ہے، تو وہ بھی کس طرح سے اہل آسمان کو وہ شخص نظر آتا ہوگا جیسے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. تو اپنے گھروں کو اس طرح سے مسلسل تلاوت قرآن اس میں رکھنی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ نبی عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ رسول اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان احق الناس بالتخشع فی السر والعلانیۃ لحامل القرآن. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بندوں میں سب سے زیادہ احترام کے قابل سرن و علانیتن، یعنی ظاہر اور باطن کے اندر وہی سب سے زیادہ احترام کے قابل ہے جو حامل قرآن ہے. اچھا، حامل قرآن میں حفظ قرآن تو آتا ہی ہے، لیکن حامل قرآن زیادہ وسیع معنوں میں جو قرآن کو جانتا ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، قرآن کے اوپر عامل ہو اور حفظ بھی اس نے کیا ہوا ہو. تو بہرحال اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ سرن و علانیتاً دونوں طرح سب سے زیادہ احترام کے قابل ہیں یہ افراد. دیکھیے علامہ طالب جوہری مرحوم، ویسے تو صاحبان علم کے لیے مرحوم کہنا صحیح نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو جب یہاں ہمارے مدرسے بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے نجف کے کچھ بہت سے حالات بتائے تھے. جب یہ یہاں سے گئے تھے تو ہمیں بتایا تھا انہوں نے
کہ ان کے استاد ان کو کہتے تھے یہ بات کہ قرآن کی اس قدر تلاوت کرو، اس قدر تلاوت کرو، اس قدر تلاوت کرو کہ وہ قرآن جو ہے تمہارے پاس وہ بوسیدہ ہو جائے، پھٹ بھی اگر وہ جائے اس کی جلد کروا لو، جلد بھی نہ ہو سکے تو اسے ٹھنڈا کر دو اور نیا قرآن لے لو جا کر. یعنی یہاں نہیں کہ ہمارے ہاں جو دادا حضور کے زمانے کا بالکل سیل پیک جو قرآن ہے وہ ابھی بھی طاق کے اوپر ایز اٹ از رکھا ہوتا ہے کہ نہیں قرآن کو بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی قرآن کو تلاوت کے لیے، اس کو کثرت سے استعمال کے لیے، چاہے وہ پھٹی کیوں نہ جائے، اس کی حفاظت ویسے آپ کریں، اس کو جلد کروائیں، اس کے احترام کا خیال کریں، لیکن یہ کہ ایسا احترام کیا ہے کہ اتنا طاقچے کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دیا اور کوئی پڑھتا نہیں ہے اس کو. تو کہہ رہے چاہے ٹھنڈا کرنا پڑے نیا قرآن لے لو، پھر اس کو اتنا بوسیدہ کر دو پڑھ پڑھ کے کہ وہ پھر ٹھنڈا کرنا پڑ جائے تو تیسرا قرآن لے آؤ. تو اس طرح سے یہ چیزیں حفظ بھی ہوتی ہیں. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ جب میں ابتدائی زمانے میں، ان کے بچپن کی تصویر ہے علامہ طالب جوہری کی، فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں، اس زمانے میں شاید مجھے اتنا زیادہ قرآن کا شوق نہیں تھا، لیکن جب میں نجف گیا تو وہاں ہمارے جو کچھ جو علماء تھے، جو ان کے اساتید، اس میں سے انہوں نے بہت زیادہ اس بات کی اہمیت کا احساس انہیں دلایا اور کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ میری رغبت قرآن کے سلسلے میں وہ نجف جا کر ہوئی. اس سے پہلے یہاں کے بھی مدارس اور اس میں پڑھ چکے تھے وہ، لیکن کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ والی صورتحال نہیں تھی. تو کیسے فرفر اور روانی کے ساتھ تلاوت قرآن اور وہ اپنی آیات پیش کرتے تھے کہ سب لوگ حیران رہ جاتے تھے، جو حفظ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو حفظ قرآن کی بہت زیادہ ہمارے ہاں بھی اہمیت ہے. آیت اللہ خوئی مرحوم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ آیت اللہ خوئی نے 70 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا تھا. اچھا عام طور پہ ہمارے بوڑھے حضرات کیا کرتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ وہ بن جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم سے چیزیں کہاں یاد رہتی ہیں، اب تو ہمارا حافظہ ایسا ہو گیا. جبکہ وہی بوڑھے ہیں، ان سے آپ ان کے انڈیا وغیرہ کے دور کے قصے اگر سننے بیٹھیں تو گھنٹوں اور دنوں میں اور ہفتوں گزر جائیں لیکن ختم نہ ہو، ایسا حافظہ ہوتا ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے. آیت اللہ خوئی جو ہے وہ وقت بالکل ضائع نہیں کرتے تھے اور کوفے سے نجف یہ پیدل جاتے تھے، تو اس دوران ہی تلاوت قرآن کرتے ہوئے جاتے تھے. اور یہاں تک کہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کر لیا تھا اور البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے ایک تفسیر قرآن لکھنے کا آغاز کیا تھا. اس کا مقدمہ ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ پوری تفسیر لکھ دی جاتی تو وہ بہت ہی ایک زبردست تفسیر سامنے ہوتی. لیکن علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان آ گئی تھی تو آقا خوئی نے اس پہ کام بند کر دیا. تو کبھی کبھار گھر میں جیسے دوپہر کا کھانا کھا کے ان کو نکلنا ہے، کوفے سے نجف پیدل جاتے تھے اور کھانے میں ذرا سی بھی دیر ہوتی تھی تو یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنا دیر کر دیں، وہ جیب میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالتے تھے اور راستے میں کھاتے ہوئے جاتے تھے اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے کوفے سے نجف پیدل. اور جس وقت وہ وضو کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ اس وقت تلاوت قرآن کو بہت زیادہ سنا کرتے تھے وضو کرنے کے دوران آقا خوئی. اور اس زمانے میں 4 جو قاری تھے ان کی قراتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور و معروف تھیں. ایک تو قاری عبد الباسط عبد الصمد، جن کے بیٹے کے سلسلے میں بھی بات کہی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے شیعہ ہو گئے ہیں اور ان کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ مناسک حج شیعہ طریقے سے انجام دے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے والد کا خواب بھی نقل کیا تھا جو آغا نجم الدین طبسی نے پورا اس کو 2 مرتبہ نقل کیا ہے اور وہ کبھی اور انشاءاللہ کبھی سناؤں گا. تو قاری عبد الباسط عبد الصمد ان کے بیٹے شیعہ ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے والد کو خواب میں اس طرح سے دیکھا تھا. ان کی بہت زیادہ سنی جاتی تھی قرات اس زمانے میں. صدیق منشاوی ایک تھے مصری قاری، ان کی بہت زیادہ سنی جاتی تھی. اور مصطفیٰ اسماعیل کی بہت زیادہ سنی جاتی تھی. اور خلیل الحسیری، محمود خلیل الحسیری، ان کی بہت زیادہ آقا خوئی سنتے تھے. خصوصیت کے ساتھ محمود خلیل الحسیری کی قرات قرآن بہت سنتے تھے. اور یہ بہت اچھا، یہ زمانے میں 4 افراد جو تھے ان کا بہت زیادہ اثر تھا قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں. جیسے آج کل امام کعبہ شیخ سدیس کا ہے یا راشد مشار المشاری الافاسے جو ہیں ان کا بہت زیادہ آج کل ہے. تو آقا خوئی محمود خلیل الحسیری کی خاص طور پر سنا کرتے تھے. اور ان کی حالانکہ اس وقت سمجھیں اس دنیا میں نمبر 1 قاری قرآن تھے یہ لوگ، لیکن آقا خوئی نے ان کی قرات قرآن میں بہت سی غلطیاں نکالی تھیں
اور ان کو خط لکھا تھا محمود خلیل الحسیری کو کہ آپ کی قرأت قرآن میں بہت سنتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہیں. تو پھر بعد میں محمود خلیل الحسیری نے اس کو ایکنالج کیا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی اور اس بعد میں صحیح طریقے سے اس کو پڑھا. تو بہرحال آغا خوئی اس طرح سے ان کی ایک سیرت تھی. دیکھیے حفظ کے سلسلے میں ایک اور چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص ایک مرتبہ بھی قرآن کو پڑھ لے لیکن پھر اس کی تلاوت نہ کرے، اسے بھلا دے، تو خدا اس پر ہر آیت کے مقابلے میں ایک سانپ کو مسلط کرے گا اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں گے اور یہ سانپ جہنم تک اس کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرے میں کہ جو قرآن پڑھے اور پھر دوبارہ اس کی تلاوت نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں وہ جزامی کوڑی کے طور پر پیش ہوگا. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ چیزیں سنائی تھی اس میں آپ کو. یعنی قرآن کی جو سورہ آپ نے یاد کر لی ہیں ان کی اس حد تک تکرار ضرور کرتی رہیں کہ وہ بھولنے نہ پائیں، ورنہ یہ روایات کے اندر، اور یہ بھی روایت کا ایک نتیجہ ہے کہ چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی سورہ بھلا دے تو وہ سورہ قیامت کے دن ایک زیبا شکل میں اس کے سامنے آئے گی جو جنت کے بلند درجے پہ ہوگی. وہ شخص اسے دیکھ کر کہے گا تو کون ہے اور کس قدر حسین ہے، کاش تو میری ہوتی. وہ سورہ جواب دے گی کیا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں قرآن کی وہی سورہ ہوں جسے تو نے بھلا دیا تھا، اگر تو مجھے نہ بھلاتا تو آج میں تجھے اس بلند مقام اور مرتبے پر لے آتی. یعنی کوئی سورہ آپ نے حفظ کر لیا ہے تو اس کی اس حد تک تکرار ضرور کریں، ورنہ آخرت میں بہت حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اگرچہ یہ طبرانی کی روایت ہے ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی کہ تعاہد القرآن فإنہ وحشی، یعنی قرآن کو بار بار دہراؤ، فإنہ وحشی، جس طریقے سے ایک جانور رسی توڑا کر چلا جاتا ہے نا، اس طرح سے ورنہ ہی چلا جائے گا. تم نے دہرایا نہیں تو تم اس کو بھلا دو گے. آیت اللہ بہجت نے اپنے جو سوال و جواب وغیرہ ان سے ہوئے اور تو اس میں بھی انہوں نے اس والی روایت کو پیش کیا تھا. اگرچہ مجھے اپنی کتابوں کے اندر سرسری سی تحقیق میں مجھے یہ روایت نہیں ملی، لیکن آیت اللہ بہجت اس روایت کو پیش کرتے تھے کہ قرآن جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ دہرانا چاہیے، ورنہ فإنہ وحشی، یعنی یہ ورنہ یہ چلا جائے گا. جس طریقے سے اونٹ وغیرہ کو ایک رکھا جاتا ہے اس کی تربیت کر کے اور بار بار ورنہ جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے قرآن بھی دماغ سے محو ہو جاتا ہے اگر اس کی تکرار نہ کی جائے. آیت اللہ خوئی کا جب یہ ایک نظریہ تھا، وہ فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ سوروں کی اس قدر تکرار ضروری ہے کہ وہ آپ بھلا نہ دیں، کہ وہ آپ سے بھولنے نہ پائیں. مثلا آپ نے یاد کر لیا، مثلا والنازعات کا سورہ آپ نے یاد کر لیا، اما یتساءلون کا سورہ آپ نے یاد کر لیا، کوئی اور سورہ ملک وغیرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، بہت سے لوگوں کو پڑھتے پڑھتے یاد ہو جاتی ہیں، لیکن پھر مصروفیات ہو گئی، شادی بیاہ ہو گئے، بچے ہو گئے، اب تو فرصت ہی نہیں ملتی، بھلا دیا آپ نے. تو کوئی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر ہی حرام ہے. اگرچہ آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اسے بھلائیں نہیں. آغا خوئی بعض روایات کی بنیاد پر انہی جو سے پہلے گزری تو وہ فرماتے تھے کہ نہیں، احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بھولنے نہ پائیں. اسی طریقے سے یہی والا فتویٰ بالکل جو آقا خوئی کا ہے آیت اللہ شیخ مرزا جواد تبریزی کا بھی تھا. ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، آقا خوئی کے شاگردوں میں سے تھے اور اس کے بعد پھر مرجع بنے. ان کا بھی یہی تھا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سورہ جو حفظ کر لی ہیں ان کی اس قدر تکرار ہو کہ وہ بھولنے نہ پائیں. یہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کا قوم میں جو در سے خارج ہو رہا ہوتا تھا اس کی ایک تصویر ہے. ہمارے حفاظ قرآن علماء میں آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی، آیت اللہ حسین بروجردی آدھے سے زیادہ قرآن کے حافظ تھے، اور ان کے اس پہ جو کتاب بھی لکھی گئی زندگی آیت اللہ بروجردی محمد واعظ زادہ خراسانی کی، اس میں آیت اللہ بروجردی کا یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ اصل میں حفظ قرآن جو ہے ایک توشہ آخرت ہے. فرماتے ہیں کتنی ویسی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی میں حاضر اور کوئی توشہ یہ والا حفظ کا اس کے پاس نہ ہو. قدر جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی کم سے کم وہ اپنی استطاعت کو بڑھائے بھی، اور جس قدر قرآن کے سورے حفظ کر سکتے ہوں وہ حفظ کرے. تو وہ خود بھی نصف سے زیادہ قرآن کے حافظ تھے اور ممکن ہے پورے قرآن کے بھی ہوں، کیونکہ ہمارے علماء یعنی اس کو اس طور پر اپنی ان خصوصیات کا اظہار نہیں کرتے ہیں.
آیت اللہ سیستانی ہیں، اپنی کسی خصوصیت کا اظہار نہیں کرتے، دوسرے لوگ ہی کچھ آبزرو کر کے ادھر ادھر سے اطلاعات مل جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ شو بازی کریں، فخر و مباحت کریں، اعلانات کریں ان چیزوں کے. یہی وجہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اپنے اور خدا کے درمیان وہ رکھتے ہیں اور اتنا پبلک نہیں کرتے ہیں اپنی باتوں کو. تو اسی طریقے سے ہمارے مراجع میں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی، یہ بھی حافظ قرآن تھے. ان کے تو شاگردوں کے اندر آیت اللہ خوئی جیسا عظیم شاگرد بھی ان کا جو ہے وہ ہوا، اور کتنے بڑے بڑے فقہا آیت اللہ میلانی کے شاگرد جو ہے وہ رہ چکے ہیں. یہ خود حافظ قرآن تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری، جن کی تفسیر مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن کے نام سے ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے 4 جلدوں کے اندر. ہمارے مولانا محترم سرپرست اعلیٰ غلام علی وزیری صاحب قبلہ تو ان کو بہت ہی زیادہ ان کی تفسیر پسند ہے. اس کا بالکل ہی ایک الگ اسٹائل ہے. آخری عمر میں یہ نابینا بھی ہو گئے تھے، کثرت کے ساتھ گریہ بہت زیادہ کرتے تھے، اور 1993 میں ان کا انتقال ہوا ہے. 1992 میں آغا خوئی کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد 1 سال تک ان کے پاس مرجعیت رہی، اگلے سال ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ حافظ قرآن تھے. اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ یہ حافظ قرآن تھے. دیکھیے اعتراض ہوتا ہے نا، شیعہ مجتہدین حافظ قرآن کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ حافظ قرآن تھے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی. آیت اللہ شیخ ابو القاسم غزالی، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ قرآن کے حافظ تھے بلکہ نہج البلاغہ کے بھی حافظ تھے. تو یہ تو ہمارے بڑے علماء کی جو ہے بڑی اس میں سیرت میں بات رہی ہے. تو آیت اللہ شیخ ابو القاسم غزالی خبرگان رہبری میں بھی تھے یہ، اور ابھی چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے. کربلائی کاظم ساروقی، یہ وہ شخص تھے کہ جو ایک رات میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. ہم ان کے تفصیلی واقعات ہمارے یہاں کے کچھ رمضانوں کے درس وغیرہ کے اندر، یا شاید شب قدر کے درس میں یہاں پر جو ہے بیان ہو چکے ہیں تفصیلی، کہ کس کس طرح سے یہ ایک ہی رات کے اندر جب اٹھے تو حافظ قرآن ہو چکے تھے. اور بعد میں پھر علماء نے ان کی کافی ٹیسٹ وغیرہ بھی لیے، حتیٰ کہ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے بھی ان کا ایک ٹیسٹ لیا تھا. یہ ان کے بیٹے ہیں غالباً جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کربلائی کاظم ساروقی کے بیٹے. تو جس میں آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے وہ تفصیل بھی بتائی کہ کس طرح سے ان کا امتحان لیا، اور ہر طرح سے سوال جواب کر کے قرآن کے سلسلے میں پوچھے. تو واقعی ایک نابغہ روزگار، ایک معجزہ جسے کہا جائے، کہ ایک شب کے اندر. پھر ان کی کیا خصوصیات تھیں کہ ایک شب میں وہ ایک الگ پوری تفصیل ہے، وہ آپ پچھلے دروس میں جا کر سن لیں. وہ پوری تفصیل اس میں ہم نے بیان کی تھی کربلا کاظم ساروقی کی. حتیٰ کہ آیت اللہ حسین بروجردی نے بھی ان کا امتحان لیا تھا. اور کچھ ایسی قرات قرآن کے جس میں اختلاف چلا رہا ہے کہ اسے پروناؤنس کیسے کیا جائے، اور کچھ الفاظ قرآن ایسے ہیں کہ جن کے متعلق تو اس میں کربلا کاظم ساروقی کی وہ سنی گئی قرات کہ ان کو تو گاڈ گفٹڈ اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر ہے، تو ان کے پاس صحیح چیز ہوگی. تو اس کے ذریعے بھی علماء نے بہت ساری چیزیں نکالی. اسی طرح سے خالی یہ نہیں، ہماری تو پوری تاریخ ہے. حبیب ابن مظاہر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بنو اسد سے ان کا تعلق تھا. حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی، تو یہ حافظ قرآن تھے. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے تو خود ان کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کے متعلق جملہ ارشاد فرمائے، جسے محسن امین عاملی نے کتاب اعیان الشیعہ کے اندر بھی نقل کیا ہے، کہ امام حسین فرماتے تھے کہ حبیب ابن مظاہر، مظاہر بھی پڑھا جاتا ہے، مظاہر بھی کہا جاتا ہے، زیادہ شاید بہتر مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام حسین کا ارشاد ہے ہر رات میں ایک قرآن ختم کرنا. تو اور یہ ان کو مقام اور مرتبہ ملا کہ امام حسین کے اتنا قریب، ان کے اپنے روضے ہی میں ان کی قبر کے اتنے قریب یہ دفن ہے. اور تمام شہداء کربلا سے ذرا ایک ممتاز طور پر ان کی قبر الگ جو ہے وہ موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے ائمہ کے اصحاب میں ابن ابی عمیر، جنہیں اصل نام تو محمد تھا ان کا،
یہ تیسری، انہوں نے 3 ائمہ کا دور جو ہے وہ درک کیا تھا اور اصحاب اجماع میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور تقریباً کچھ کہتے ہیں 4 سال، کچھ کہتے ہیں 17 سال انہوں نے ہارون کی قید کے اندر گزارے تھے، اور اس دوران ان کی جو کتابیں تھیں تقریباً 94 کتابیں انہوں نے لکھی تھیں جس میں احادیث وغیرہ تھیں، وہ ساری کی ساری کتابیں ضائع ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ فقط اپنے حافظے سے اپنی ان کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے تھے، اور اس وجہ سے اکثر محدثین نے ان کی جو مرسلہ احادیث بھی ہیں، یعنی جس میں سلسلہ سند درمیان سے منقطع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی حجت مانا ہے، جس کو مراسیل ابن ابی عمیر کہا جاتا ہے۔ یہ خود بہت ساری مراسیل ہیں کہ مجموعے کہلاتے ہیں، اس میں علماء کی بحثیں چلتی ہیں کہ سلسلہ سند اگر مکمل نہیں بھی ہے تب بھی ان کو معتبر سمجھا جاتا ہے، جس میں مراسیل ابن ابی عمیر بھی، اور ان 94 کتابوں میں سے، یعنی وہ اکثر کتابیں بالکل نابود ہو گئی تھیں، ان جس زمانے میں قید تھے ان کی بہن نے ان کو کہیں زمین میں چھپا دیا تھا جس سے وہ کتابیں خراب ہو گئیں، بارشیں وغیرہ بھی ہو گئی تھیں، تو پھر انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر یعنی ان تمام 94 کتابوں کو 40 کتابوں میں جمع کر دیا تھا، یعنی دوبارہ وہ سب کتابیں اپنے حافظے کی مدد سے لکھ لی تھیں۔ تو آپ سوچیں کہ اتنے زبردست، آپ خود حیران نہیں ہوتے کہ دعائے کمیل مولا پڑھ رہے ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ راوی سے سن کے پوری دعائے کمیل جو ہے وہ نقل کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی، اور ابو حمزہ صومالی چوتھے امام سے مثلا نقل کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی دعا، یعنی سمجھے تقریباً 2.5 پارے کے برابر دعا ابو حمزہ صومالی صرف سنی امام سے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو نقل کر لیا اپنے حافظ سے۔ تو اس زمانے میں حافظہ اس طرح سے اتنا قوی ہونا بھی چاہیے، اور ہمارے ہاں جو رجال کی بحثیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ راوی اگرچہ عادل بھی ہو لیکن اس کا حافظہ بھی قوی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کمزور حافظے کی وجہ سے کچھ کا کچھ وہ نقل کر رہا ہو۔ تو ابن ابی عمیر موجودہ زمانے میں مجتہدین میں مثلا آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی خود حافظ قرآن ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے لاہور میں جامع المنتظر کے جو پرنسپل بھی ہیں حافظ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ، یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مفسرین قرآن میں مثلا آیت اللہ شیخ محمد نہاوندی، جن کی جو تفسیر ہے نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن، یہ خود حافظ قرآن تھے، اور آیت اللہ شیخ تقی بہلول، شیخ تقی بہلول یعنی یہ تو کہتے تھے خود اپنے متعلق ان کا یہ تھا کہ پوری دنیا میں شاید ہی میرے جیسا حافظہ کسی کے پاس ہو۔ یہ حافظ قرآن بھی تھے، صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، اور اس کے علاوہ اس کے تو حافظ تھے ہی۔ یہ خود فرماتے تھے کہ مجھے کئی لاکھ اشعار زبانی یاد ہیں، جس میں سے 20,000 اشعار تو فقط سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یاد کر رکھے۔ پورے سال روزے سے رہتے تھے۔ دیکھیے کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں نا، پھر جو جب یہ اتنا بڑا ان کو انعامات ملتے ہیں تو کچھ خصوصیات، کچھ محنتیں ہوتی ہیں۔ پورے سال روزے سے رہتے تھے، ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں ادا کرتے تھے، خواہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، اور دشمنان اہل بیت پر تبرہ کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اور علماء کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ کبھی کسی تقریر کر رہے ہوتے تھے، درس دے رہے ہوتے تھے، اور کوئی عالم آ جاتا تھا تو فوراً اپنا عمامہ اتار کر اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے احترام میں، اور جب یہ تقریر کیا کرتے تھے اگرچہ علماء اور سب مجمع ہوتا تھا تو کبھی عمامہ اپنے سر پر نہیں رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک احترام ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ کہتے تھے کہ میں جو ہوں طے العرض بھی جانتا ہوں، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں ہے میرے لیے طے العرض کرنا۔ ان کی بھی پوری ایک تفصیل، یہ پاکستان بھی اکثر آ جاتے تھے بغیر بتائے وہاں سے، اور یہاں پہ کھلبلی کونسل، ایرانی کونسلیٹ وغیرہ میں مچ جاتی تھی، لوگ پہ جاتے تھے، ملیر کے علاقے میں کہیں آ کر ٹھہرتے تھے یہ۔ تو بہرحال آیت اللہ شیخ تقی بہلول خود کہتے تھے کہ لگتا یہ ہے کہ میرے جیسا حافظہ پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں۔ تو ایسے ایسے ہمارے جو ہے علماء گزرے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض ماشاءاللہ سے حیات علماء میں سے، میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید ان کا ذکر کیا تھا کہ اس قدر حافظہ قوی تھا کہ آیت اللہ خوئی کے درس میں جاتے تھے، اور اس وقت یہ مرجع کے لیول کے بھی نہیں ہوئے تھے، اور جا کے پھر آقا خوئی جو درس دیتے تھے جو بھی 1 گھنٹے کا، تو یہ پھر ان کی وہاں سنتے تھے اور گھر آ کر اس کو لکھتے تھے، اور اگلے دن آقا خوئی کو چیک کراتے تھے، وہ کہتے تھے ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے،
اس قدر اپنے حافظے سے تقریرات جو آیت اللہ خوئی کی درس خارج کی تھی آیت اللہ اسحاق فیاض لکھا کرتے تھے. واقعتاً ایک عجیب و غریب حافظہ اور چیزیں کہ کوئی من و ان اس طرح سے ترتیب کے ساتھ آپ 1 گھنٹہ چیز سنیں اور ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے یہ اس لحاظ سے، یعنی یہ ہمارے علماء کے حافظے کی کہانی. اسی طریقے سے ہمارے جو شہید اول جن کی کتاب لوما پڑھائی جاتی ہے، بلکہ شرح لوما شہید ثانی نے لکھی تھی. شہید اول نے جب لوما لکھی وہ شہید ہوئے، پھر شہید ثانی نے شرح لوما لکھی وہ بھی شہید ہوئے. یہ کہتے تھے یا غالباً شہید ثانی کے متعلق یہ ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ شہید اول محمد ابن جمال الدین مکی جن کا نام ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ پوری فقہ میرے ایسے ہے میرے سامنے. دیکھیے فقہ 14-14.5 لاکھ فقہی احکام کے اوپر مشتمل ہے. تو وہ کہتے تھے پوری فقہ میرے ہاتھ میں اس طرح سے جس طرح ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، انگوٹھی کا نگینہ آگے پیچھے جیسا چاہیں کر کے دیکھ لیں. یعنی اتنا ان کا حافظے کے اندر پورے تمام فقہی احکام، اور فقہی احکام ظاہر سارے احادیث معصومین سے ہیں، وہ بھی سب دماغ میں ویسے قرآنی آیات سے ماخوذ ہوتے ہیں، ان کے دلائل وہ سب کہہ رہے ہیں میرے سامنے اس طرح سے جیسے انگوٹھی کا نگینہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ہمارے علماء کی واقعتاً. اسی طریقے سے علامہ طالب جوہری کے والد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ یعنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. ان کے متعلق میں ملتا ہے کہ مثلا کوئی لائبریری سے کتاب نکالنی ہوتی تب کیسے نکلوائیں، تو بتاتے تھے آپ ایسا کریں، جائیں فلاں جگہ پہ جو اتنے ریک چھوڑ دیں اور اس کے بعد اتنی کتابیں چھوڑ دیں، اس کے بعد اتنے نمبر بھی مثلا 54ویں نمبر کے اوپر جاؤ گے تو یہ والی کتاب مل جائے گی. یعنی عجیب و غریب حافظہ، عجیب و غریب یعنی ہمارے علماء کا کہ یہ باتیں تو بہت ان کے لیے ہیچ اور اس طرح کا ہے کہ یہ والے اعتراض کہ ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. ابھی آگے چل کے جیسے کہ آپ تفصیل سنیں گے. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، کیا فقہی حافظہ ان کا. ہم لوگ بھی بعض اوقات جب کلاسز ہماری ہوتی تھیں ہم حیران رہ جاتے تھے کہ مثلا ایک دفعہ گناہ کبیرہ کے موضوع پہ کلاس لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ 14.5 لاکھ فقہی احکام ہیں، اس میں 1545 واجبات ہیں، 1448 حرام ہیں، پھر 1448 حرام کاموں میں سے 100 گناہ کبیرہ ہیں، ان 100 میں سے بھی 88 جو ہیں وہ یقینی کبیرہ ہیں، اور 18 میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کبیرہ ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر ان تمام 100 گناہ کبیرہ ہیں، ان میں اس ترتیب کے ساتھ کہ اتنوں کا تعلق اللہ سے ہے، اتنوں کا تعلق عبادات سے ہے، اتنوں کا تعلق عمل سے ہے، اتنوں کا تعلق معاملات سے ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری پوری ترتیب کے ساتھ 100 اس طرح سے بیان کرتے ہوئے کہ ہم دیکھ کے حیران ہو رہے تھے ان کو. ماشاءاللہ ابھی بھی ایسا زبردست حافظہ ان کا، اور پروردگار ان کی عمر کو طولانی کرے، ان کے حافظے کو اور قوی کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بزلہ سنج بھی بہت ہیں، اس لحاظ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب اتنا زبردست حافظہ آپ کا کیسا ہے، کیسے آپ کا اتنا حافظہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اس کی 3 وجوہات ہیں جو فی الحال میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہیں. تو بہرحال وہ اس طرح سے مذاق بھی فرماتے ہیں. تو واقعتاً یہ ایک عجیب معجزہ کہا جائے اس کو کہ ایسا زبردست حافظہ. اسی طرح سے ہمارے ائمہ کے اصحاب میں جابر بن یزید الجوفی، جنہوں نے 5ویں امام کا دور بھی دیکھا تھا، 6ٹھے امام کا دور بھی دیکھا تھا، اور صرف 5ویں امام سے 70,000 احادیث نقل کی، 70,000 احادیث. اور کہتے تھے کہ 50,000 احادیث تو مجھے وہ والی یاد ہیں کہ جو کہ صرف میں نے سنی، ان سے کوئی اور کسی نے بیان تک نہیں کی. تو لوگ بڑے متعجب ہوئے اور 6ٹھے امام سے جا کر کنفرمیشن کے لیے گئے کہ مولا جابر یہ متعلق یہ بات فرما رہے ہیں کہ 50,000 ایسی احادیث ان کو یاد ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ خدا جابر کے اوپر رحم کرے، اس نے بالکل سچ کہا ہے. اور خود جابر بھی یہ کہتے تھے کہ غالباً کسی جگہ ہے کہ 80,000 مجھے احادیث ایسی یاد ہیں کہ جو کہ عام افراد تحمل بھی نہیں کر سکتے، میں بیان نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد نے ان کے اوپر غلو کا بھی تانا ان کو دیا اور کہا کہ نہیں ان کی جو احادیث ہیں مثلا ان کے اندر یعنی جس میں فضائل محمد و آل محمد جن نے عام لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے، فوراً وہ کفر اور شرک کے فتوے لگا دیں گے، کہہ رہے ہیں میں نے تو وہ احادیث بیان بھی نہیں کی ہیں کہ عام لوگ تحمل نہیں کر سکتے. 80,000 تو ایسی احادیث مجھے یاد ہے. یہ کوئی خاص عدد انہوں نے 70,000 یا 80,000 کا بتایا. تو جابر بن یزید الجوفی سوچیں گے 70,000 ہم سے یہاں پہ 7 حدیثیں پوچھی جائیں
5 پوچھی جائیں 3 پوچھی جائیں, زیادہ تر لوگ نہیں بتا سکتے, بس وہی پرانی علم حاصل کرو, خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے, قبر ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو, اس طرح کے 2-4 وہ جو بچپن میں یاد کی, ان کے علاوہ کوئی حدیث یاد نہیں ہوئی. اور وہ 70,000 تو وہ حدیثیں, 50,000 وہ جو انہوں نے براہ راست, اور کہہ رہے ہیں 70-80 ہزار ایسی احادیثیں جو کوئی تحمل نہیں کر سکتے لوگوں, تو میں نے بیان ہی نہیں کی. تو بہرحال یہ حافظے کی وجہ سے اتنا زبردست جو ہے حافظہ. آیت اللہ جوادی عاملی, جوادی عاملی, ان کی مسلسل 35-40 سال سے جو تفسیر قرآن بیان کرتے آ رہے ہیں, یعنی ان کی ابھی تفسیر تسنیم کے نام سے 63ویں جلد چھپی ہے ابھی بالکل, اور سورہ قصص تک پہنچے ہیں ابھی 20واں پارہ میں, اور امید ہے کہ یہ شاید 100 سے زائد جلدیں نہ بن جائیں جب تک یہ ختم ہوگا قرآن ان کی تفسیر. ابھی بھی 35-40 سال کے اندر یہاں تک سورہ قصص کی تفسیر تک پہنچے ہیں, اور 63 جلدیں 63 ہو چکی ہیں اب تک, اور ابھی سمجھیں 10 پارے باقی ہیں, اور اس کے اندر تو چھوٹے چھوٹے سورہ بھی اتنے بے شمار ہیں کہ جن کی اور زیادہ تفسیر کی ضرورت یعنی ہوتی ہے اور مفصل بیان ہوتی ہیں وہ. تو سوچیں کہ یہ ہمارے علماء کا یعنی تدبر قرآن, تفسیر قرآن, اور جو ان کا جو مسلسل ایران ٹی وی سے بھی ان کے جو تفسیر قرآن کے درس کتنے سالوں سے آ رہے ہیں. سورہ بقرہ ہی میں شاید ان کو 15 سال یا کتنے لگ گئے تھے اس کی تفسیر بیان کر رہے مسلسل. تو یہ ہمارے لیے علماء کے لیے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا تو بہت آسان ہے, جب بچے تک کتنے آرام سے اس کو حفظ کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمارے علماء کو تانا دینا, جو کہ 63 جلدیں تو صرف ان کی اب تک آ چکی ہیں, صرف تفسیر کی جو پرنٹ ہو چکی ہیں, اور پچھلے سال والی رپورٹ ہے میرے پاس کہ سورہ قصص تک اس کے اندر جو ہے وہ 63ویں جلد میں تھی, اور ابھی تو 10 پارے باقی ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ جعفر سبحانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ کاش مجھے اور پہلے سے جا کر یعنی اختیار ہوتا کہ میں یعنی اپنے الفاظ میں کہوں ٹائم مشین میں بیٹھ کے میں پیچھے جا سکتا اگر, تو میں شاید اور بہت زیادہ عمر پہلے سے قرآن کو حفظ کرنے کا صحیح کرتا. تو فرماتے ہیں کہ یعنی اس قدر یعنی حسرت ہے میری کہ میں قرآن کو اور اس طرح سے میں اس کو وقت دے پاتا, اور حفظ قرآن میں اور زیادہ پہلے سے اہتمام کرتا. ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے کہ کس طرح سے علماء یہ والی حسرت کرتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے, در محضر آیت اللہ بہجت, اس کے اندر بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کرنا بہت آسان ہے, اور بہت سی احادیث بھی انہوں نے سلسلے میں پیش کی کہ قرآن کا حفظ کرنا میری امت کے لیے آسان. تو کہتے ہیں کہ خود ایک اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم روزانہ ایک آیت ہی یاد کریں, ایک آیت یاد کریں. میں نے جیسے پتہ نہیں پچھلی کلاس میں مثال دی تھی کہ آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد نہیں ہے نا, اسے آپ یاد کرنے کی ایک آیت یاد کریں, 5, 10, 15, 20 آیتوں کا جو بھی سورہ انتخاب کریں, اس کے بعد اس کو نمازوں میں پڑھنا شروع کریں. اچھا, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ بھی ایک طریقہ کار کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نمازوں میں اس سے جو وہ ہے خشوع خضوع بھی بڑھتا ہے, کیونکہ ایک وہی رٹی ہوئی سورہ پڑھتے ہیں نا, تو آپ فوراً لمحہ ختم کر کے دوسرا سورہ خود بخود زبان پہ جاری ہوتا ہے, آپ کا دماغ ادھر ادھر کہیں. لیکن آپ ہر دفعہ نیا سورہ اگر پڑھتے ہیں تو آپ دماغ کو لے کر آنا پڑتا ہے, اٹینشن دیتی ہیں کہ یہاں ایک نیا سورہ آپ پڑھ رہے ہیں, تو خود بخود توجہ زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت اسی رٹے ہوئے سورے کے جو آپ ہمیشہ سے پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں, تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہ تو زبان پر ویسے ہی رواں جاری ہوتا ہے. تو نئے نئے سورے یاد کر کے حفظ کر کے انہیں پڑھتے رہیں. اگر سے دیکھ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے, کچھ ثواب کم ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال پڑھ تو سکتے ہیں. تو وہ کہتے تھے ایک ایک آیت ہی کم سے کم بڑھاتے چلے جاؤ. اور بس ہوئے محبوب اس میں بھی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے جیسے تم وہ فرماتے ہیں قرآن کو تم حفظ کرتے جاتے ہو نا, تمہاری ذات کا وہ حصہ بنتا چلا جاتا ہے, یعنی آپ کی روح کے اندر رشتہ بستا چلا جاتا ہے, اور یہ پھر قرآن آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. جو آپ حفظ کر لیتی ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, مرنے کے بعد آپ کے ساتھ رہے گا, قبر میں آپ کے ساتھ رہے گا, برزخ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی ساتھ. یہ تمام سورے اور وہ قرآن جو آپ جو یہ حفظ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے, یہاں تک کہ اس کے بعد قیامت میں آپ کے ساتھ ہوگا, اٹھائے جانے کے وقت آپ کے ساتھ ہوگا, پل صراط پر, موقف پر, جو چیک پوسٹیں بنی ہوں گی وہاں پر, ہر جگہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا مونس ہوگا, آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گا, ہر جگہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا.
اور اس کی ایک وجہ ایک اور بھی کہتے ہیں، ایک اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے لیے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اللہم صلی علی محمد وعلی، بلکہ ہمارے سارے ہی ائمہ شریک قرآن ہیں، تو جہاں جہاں یہ قرآن ہے وہیں وہیں ائمہ کے ساتھ قرآن بھی شامل ہے، اور آپ کے ساتھ بھی یہ قرآن رہے گا تو گویا ائمہ کی معیت بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب ساتھ ہیں۔ یہ کہا ہے نا کہ قرآن یہ جب تک حوض کوثر پہ یہ سب لوگ آپس میں مل نہ جائیں ساتھ ساتھ رہیں گے مثلا، تو بہرحال یہ فائدہ اس کا ہوگا کہ جتنے آپ حفظ کرتے جائیں گے اتنے یہ سورے آپ کے ساتھ پھر ہمیشہ کی زندگی میں بھی ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی بات کی حسرت کرتے تھے کہ کاش میں اور پہلے سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابتدائی، ظاہر ہے جب انسان نئے نئے طالب علم کے طور پر جاتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے علوم، ایسی چیزیں حفظ کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ عمر خیام کی رباعیاں اور حافظ کی غزلیں اور بابا طاہر کی بیتیں اور اسی طریقے سے گلستان بستان شیخ سعدی کی اور رومی اور اس طرح سے بہت سارے کتنے ہم نے اشعار یاد کیے، لیکن کاش کہ وہ بھی ان کو چھوڑ دیتے اور اس سے بھی کہیں پہلے قرآن کے اوپر مزید اور حفظ قرآن پہ مزید ٹائم لگا دیتے۔ کہہ رہے ہیں مجھ سے ایک صاحب نے کہا بھی تھا اس زمانے میں جب میں بہت طالب علمی کے ابتدائی دور میں تھا کہ تم یہ ساری چیزیں یہ سب یاد کر رہے ہو، اگرچہ ادبیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک عالم بننے کے لیے اچھی ادبیات اس کی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا تھا اس وقت، آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا صحیح مشورہ دیا تھا کہ ان کے بجائے اگر تم قرآن کو حفظ کرنے میں ٹائم لگاؤ تو وہ تم زیادہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ دیکھیے بہت سے ہوتے ہیں نا لوگ، ہمیں بھی اپنے ابتدائی طالب علمی کا دور یاد آتا ہے کہ جناب یہ والا کورس بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں اور یہ والا بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں، ایک ایک وقت میں 3 4 5 کورسز میں ایڈمیشن لے رکھا ہے اور ہر جگہ پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید وقت ضائع ہو گیا، اس کے بجائے فلاں اس کے اندر وقت لگا دیتے تو اور اچھا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ان علماء کا بھی کہنا ہے کہ کاش اور حفظ قرآن کو بہت پہلے سے کرتے۔ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری بھی فرماتے تھے، کہتے تھے جس طریقے سے تلاوت قرآن مطلوب ہے نا، اسی طریقے سے حفظ قرآن بھی مطلوب ہے، اور کہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن اول تا آخری آپ کو اس انداز سے حفظ ہو، بلکہ چند سورے بھی۔ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حافظہ قوی نہیں ہے، تو ان کو بھی کہتے تھے ان کو بھی چھوٹ نہیں ہے، جتنی تم سورہ حفظ کر سکتے ہو وہ تو کر لو، 1 کر لو، 3 کر لو، 5 کر لو، 7 کر لو، دیکھو کہ تمہارے پھر تو خود بھی تمہارا دماغ اس طور پر بنے گا، تم جو ہے اس میں بھی تم ترقی کرو گے۔ تو یہ فرماتے تھے جس طرح تلاوت قرآن مطلوب ہے نا، اسی طرح حفظ قرآن بھی مطلوب ہے، یعنی جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے آپ قرآن کے سوروں کو حفظ کریں۔ منیت المرید میں ہمارے شیخ شہید ثانی کی کتاب یہ منیت المرید، تو یہاں پر اب مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو پرانے بیچز تھے یہ اردو ترجمہ بھی ہو گئی اور ہم نے لڑکیوں کو یہ خواتین کو دی تھی، اس کا کتاب مدرسے کی طرف سے، پھر اس کے امتحانات وغیرہ بھی لیے جاتے تھے۔ اس سال کا مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ تو یہ طالب علموں کے لیے بہت ہی زبردست یہ کتاب اور ہدایات ہے۔ اس میں ہی شہید ثانی نے یہ بات سب لکھی ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ انتہائی اساسی اور بیسک چیز ہے، یہ بھی یہ بیسک کورس سلیبس کے طور پر ہے کہ قدر متیقن، یعنی جتنا ضروری ہے طالب علم کے لیے اتنا تو اسے قرآن حفظ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے تھے کہ جو پرانے علماء کا ایک طریقہ کار بھی تھا کہ جب تک طالب علم قدر متیقن قرآن حفظ نہ کر لیتا تھا، اچھا بھلا قرآن حفظ، تب تک اس کو حدیث کی اور فقہ کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے تم کیپیبلٹی تمہارے اندر نہیں آ پائے گی، یہ تمہیں اس وقت دی جائے گی جب تم اتنا قرآن کو حفظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں نکل گئیں اور اتنے اہتمام ان چیزوں کا باقی نہیں رہا، لیکن اصلاً یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کی اور پورا قرآن نہیں صحیح تو مسلسل سوروں کو حفظ کرنے کی اس قدر تاکید۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ایران کے اندر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ کتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پرشکو محافل وہاں پر اس کی ترتیب دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک اس طور پر ایک انسینٹیو ملے، ان کی ایک پذیرائی ہو۔ یہاں پر کوئی آدمی کوئی اچیو کرتا ہے دینی اعتبار سے
تو اسے کوئی لفٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا. ہاں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا, ایسی آؤ بھگت ہو رہی ہے, پوری جگہوں کے اوپر دعوتیں ہو رہی ہیں اور ہوٹلنگ ہو رہی ہے اور تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور ایک بڑا ڈاکٹر اس کو پہلے دن سے ہی مخاطب ابھی ایڈمیشن ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹرنی صاحبہ ہو جاتی ہیں, اور یہاں پر یہ لوگ حفظ قرآن بھی کر لیں, کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پر. تو بہرحال پھر اس کا نتیجہ بھی ہے. لیکن ایران کے اندر باقاعدہ ان کے حفظ کے امتحانات ہوتے ہیں, تحریری امتحانات بھی ہوتے ہیں جو حفظ قرآن کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے پرشکو جو محافل ہیں اس کے اندر ان کو جو ہے انعامات وغیرہ دیے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی پذیرائی کے لیے تقاریب منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ حفظ کے سلسلے میں وہاں پر پورے مدرسے جو صرف حفظ کرواتے ہیں اور وہ سلسلے میں کام کر رہے ہیں. بچے اور بچیاں ان کو بہت سارے میڈلز, ایوارڈز, سرٹیفکیٹس, چیزیں, پوری پذیرائی ان کی ہوتی ہے. تو کیوں شوق نہیں ہوگا ان لوگوں کو؟ وہ لوگ جب بھی اس لحاظ سے آگے بھی جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بھی کچھ بچوں نے یہاں پر کام کیا اور اس کے بعد اپنے ادارے بھی کھولے, لیکن عوامی پذیرائی کوئی خاص نہیں ہے, کوئی ایسی خاص نہیں. بس ٹی وی پہ آ گئے سب لوگوں نے واہ واہ اور تھوڑا سا وہ کر لیا, لیکن باقاعدہ کوئی اور آگے بڑھ کے ایسی کومک کر کے ایسے اداروں کا قیام میں کوئی اس طرح سے کوشش نہیں کرتا. لیکن وہاں پر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی زبردست پذیرائی ہو رہی ہے, حتیٰ کہ بڑے بڑے حکومتی آفیشلز اور سربراہان مملکت ان پروگرامز کے اندر آتے ہیں, تو ہر آدمی کو بھی یہاں پہ بھی ایک زمانے میں جب قرآن فاؤنڈیشن والوں نے یہاں پر ماشاءاللہ ان لوگوں کا بہت بہترین کام ہے, وہ انہوں نے یہاں پر پروگرام کیے تھے اور بچوں نے اپنا مظاہرے کیے تھے. تو یقین کیجئے رمضان میں یعنی ہر جس شخص نے بھی وہ آ کر پروگرام اپنے بچوں کے ساتھ آ کر دیکھا تھا, ہر والد اور والدہ پہنچنے شروع ہو گئے تھے لوگوں کے پاس کہ بھئی ہمیں بھی اپنے بچے کو ایسی بنانا ہے, کیسے کریں. تو بہرحال شوق ہوتا ہے, لیکن پھر وہ آگے چل کے وہ شوق دم توڑ جاتے ہیں. وہ بچے بھی لاؤبالی ہوتے ہیں, پرورش کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, گھریلو ماحول عجیب و غریب ہوتے ہیں ان گھروں کی, لڑائی جھگڑے یہ وہ, بہرحال بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں یہاں پر. لیکن یہ کہ اس طرح سے ترقی اسی انداز سے نہیں ہوتی کہ وہاں پر اتنی اہمیت ان چیزوں کو دی جاتی. حتیٰ کہ جو قوم وغیرہ کے اندر پاکستانی طالب علم ہیں وہاں پر, وہ بھی حفظ قرآن کے باقاعدہ مقابلے جو ہے وہ کرواتے ہیں. مقابلے 23واں مقابلہ فلاں, یہ پاکستانی جو طالب علم وہاں پر ہیں انہوں نے اپنے ادارے بھی کھول لیے ہیں قوم مقدسہ میں, اور وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کوششیں نہیں ہیں نا, تو اس وجہ سے اتنا کچھ بھی نظر نہیں آتا اس سلسلے میں. حتیٰ کہ ایک شام قرآن کے نام, یہ خود قوم کے اندر جو اس طرح سے محفلیں لوگ آتے ہیں اس کے اندر بیٹھتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر یہاں پر بھی اس انداز سے عمل ہونا چاہیے. تو بہرحال دیکھیے قرآن ہے, اس کا حفظ بہت ضروری ہے, اس طرح کی تقاریب کا انعقاد بہت یہاں پر ضروری ہے قرآن کے سلسلے میں. یہی بچے جو یہاں بیٹھ کے تلاوت کریں گے یہی پھر آگے حفظ کی طرف بھی جائیں گے, کچھ شوق ہوگا. ابھی تو وحشت ہوتی ہے سب لوگوں کو قرآن پڑھنے سے, مولوی صاحب آتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی قیامت آ گئی ہے گھر پہ, اور یہ کب آئیں گے پڑھا کے جائیں گے. ان کی بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی, وہ بھی بے تحاشا چھٹیاں کرتے ہیں, اور بچہ یہ کہ سالہ سال لگتے چلے جاتے ہیں. والدین بس اپنے تئیں کہ یہ ہم نے اس کو صحیح مسلمان بنا دیا, کم سے کم قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے, یہاں کی حد تک رہتے ہیں, اس سے زیادہ آگے وہ بھی نہیں بڑھ پاتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہے, ان کی پوری پذیرائی ہوتی ہے. کتنے بچوں, لڑکے اور لڑکیوں نے قرآن حفظ کیا, مثلا اس تصویر میں جیسے کہ 48 نے پورے کل قرآن کو جو ہے وہ حفظ کیا ہے. ان کی تصاویر, ان کے نام, ان کے انعامات, ان کے لیے تقریبات کا منعقد ہونا, یہ بہت انسینٹیوز اور چیزیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ آگے بڑھنے کے لیے. یعنی ایسی فضول اور بیکار چیز نہیں ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے حفظ کر لیا اس کی تقریب منعقد کرنے کی اور ان کی نہیں, ان کے لیے آگے بڑھنے کا. اور دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں نیکیاں اس طرح سے پھیلتی ہیں تو ان کے لحاظ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. اچھا, اب جلدی ہم ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کا کہ جو حافظے کو آپ کو بڑھا سکتی ہیں. جیسے سورہ والشمس کی جو تلاوت کرے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہ اسے ایسا توفیق نصیب فرمائے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اسے زیادہ سے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا جو بھی سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا. تو خود سورہ والشمس کی تلاوت کو روزانہ شامل کریں, اس کو نمازوں کے سورے کے طور پر بھی پڑھیں, تو ایسی توفیق ملے گی جس سے آپ کا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا. اچھا,
ایک اور بھی آیت اللہ سید عبد الکریم کریم کشمیری فرماتے تھے آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھیں، روزانہ 21 مرتبہ اگر پڑھیں تو قوت حافظہ کے لیے بہت مجرب ہے۔ روزانہ 21 دفعہ اگر ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی اگر پڑھی جائے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے 41 بار اس آیہ مبارکہ کو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو خشک انجیر پر پڑھ کے اگر کھایا جائے، دیکھیں انجیر کو میوہ قرآنی کہا جاتا ہے، میوہ قرآنی، تو اس کو 41 مرتبہ اس آیت کو خشک انجیر پر پڑھ کے کھایا جائے تو حافظہ حیرت انگیز طور پر قوی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہر طالب علم کو چاہیے کہ اس سے حفظ قرآن بھی اس کا ہوگا، جتنے بھی دینی مطالب کی چیزیں احادیث آپ کو یاد کرنی ہوں گی، فقہی احکام یاد کرنے ہوں گے، وہ بھی انتہائی آسانی کے ساتھ یاد ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ 3 چیزیں حافظے کو تیز کرتی ہیں، ان میں ایک تو ہے مسواک، دوسرا ہے روزہ رکھنا، اور تیسرا ہے قرات قرآن مجید۔ یہ جتنی قرات کرتے چلے جائیں گے اتنا حافظہ بھی آپ کا قوی ہوگا۔ روزے جتنے رکھیں گے ہم، کم سے کم مہینے میں 3 روزے، یا مثلا ہر ہفتے میں ہر پیر اور جمعرات کو مثلا اس طرح سے روزہ رکھنا، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ عادت نہیں ہو پاتی ہے اس کی، لیکن بہرحال ہر روزہ حافظہ بھی قوی کرتا ہے اور مسواک بھی۔ اور اسی طریقے سے معصومین سے جو وہ ہوتا ہے توسل، آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں ایک شخص تھے آقا شیخ تقی اصفہانی، وہ قوت حافظہ کی کمی سے سخت پریشان تھے۔ ایک دفعہ حرم امام حسین تشریف لے گئے تو جب قبر امام حسین پر نگاہ ڈالی تو تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلیغ کیسے کروں گا؟ فرماتے اس توسل کے نتیجے میں اسی وقت ایسا حافظہ پیدا ہوا کہ کتب اربعہ کی تمام روایات سند اور متن کے ساتھ ایسی حفظ ہو گئی جیسے ان کے سامنے تحریر ہوتی۔ تو معصومین سے توسل کیا جائے، ان کا واسطہ دیا جائے، پروردگار کو ان کا واسطہ دیا جائے کہ حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت جو ہے اس کو، اور یہ ظاہر ہے کہ سب ائمہ معصومین کی روایت میں ہے، لیکن ان سے منسوب کر کے انہوں نے اپنی اصل میں جو یہ جو کتاب ہے گوہر حکیمانہ، اس میں جو ہے ان سے بیان کیا جاتا ہے کہ حافظ اور عقل کی نورانیت کے لیے اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، سبحان من لا یعتدی علی اعلی مملکتہ، اور پھر اس کے بعد یہ پورا آخر تک، اور یہ مفاتی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھنے کی بہت زیادہ کہ آپ کی عقل بھی بڑھے گی، اس میں نورانیت بھی آئے گی اور حافظہ بھی بہت قوی ہوگا۔ اسی طرح سے شیخ بہائی یہ بات فرماتے تھے کہ اگر اس دعا کو مطالعہ کرتے وقت پڑھا جائے تو جو بھی پڑھیں گی آپ چیز وہ ہمیشہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بالنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، اور آیت الکرسی بھی اس کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو ابھی آپ نے سنا حافظے کے لیے، اور یہ والی جو ہے کہ پروردگار مجھے وہم کی تاریکیوں سے نکال لے اور مجھے نور فہم کی کرامت عطا فرما، اور میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، اور علوم کے خزائن میرے لیے نشر کر فرما دے۔ یعنی باقاعدہ اس دعا کو جس وقت بھی آپ مطالعہ کر رہی ہوں اتنائی مختصر سی ایک پیپر پہ لکھ کے سامنے رکھ لینی چاہیے، اور اس کو مطالعے سے پہلے پڑھ لیں گے تو حفظ بھی ہو جائے گی چیز اور نورانیت بھی آئے گی، اور آیت الکرسی بھی اس لحاظ سے ہے۔ اور ملا محسن فیض کاشانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے حافظے کو قوی کرنے کے لیے ایک دعا تعلیم کی ہے کہ اللہم ارزقنی فہم النبیین وحفظ المرسلین والہام الملائکۃ المقربین آمین یا رب العالمین۔ کہنے 40 دن تک اور 40 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھا جائے تو حیرت انگیز حافظہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں اللہ سے طلب کیا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے نبیوں کا فہم، مرسلین کا حافظہ اور ملائکہ مقربین کا الہام یہ میرے اندر پیدا فرما دے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کو بھی آپ خصوصیت کے ساتھ، اس سے قرآن بھی آپ کو حفظ ہوگا اور تمام اور چیزیں بھی۔ اسی طریقے سے ہر صبح کے وقت ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کو، جسے ذکر حضرت ادریس کہا جاتا ہے، اسے اگر پڑھا جائے لا الہ الا انت یا رب کل شیء ووارثہ، شیخ طوسی نے مصباح کے اندر اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں تو کن ذہنی بالکل دور ہو جاتی ہے اور حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔
اسی طرح سے اگر کوئی طالب علم اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ پڑھے، 40 روز تک روزانہ 1740 دفعہ پڑھے، تو انشاءاللہ وہ صاحب علم بھی ہوگا اور ایسا اضافہ عقل میں ہوگا، کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی اور حافظہ بھی اس کا بہت قوی ہو جائے گا۔ المصور، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، یہ نام جو ہیں پروردگار عالم کے 5 نام، ان کو اگر 40 روز تک پڑھے اور 1740 دفعہ، یعنی اس پورے ناموں کو ایک قرار دے کے اس کو 1740 دفعہ روزانہ 40 روز تک پڑھے، بہت ذہانت میں، یعنی عام جو دنیاوی جو ڈفر طالب علم بھی ہوتے ہیں، ہمارے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، چیزیں یاد نہیں ہو رہی، ان کو بھی اگر یہ کروایا جائے تو ان کا بھی حافظہ اور فہم بہت قوی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دن اور رات میں 804 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو اگر پڑھے، اور فرماتے ہیں کہ رہنمائی گرفتاران میں آقا نصر اللہ بروجردی کہ اس شرط کے ساتھ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے، یہ شرط ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اس کو پڑھے اور چوتھے روز صدقہ دے، تو خدا اسے ایسی کرامت نصیب کرے گا کہ کون ذہنی دور ہو جائے گی، ذہن اور حافظہ بہت قوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دن اور رات میں 804 مرتبہ، یعنی اگر یا سبوح ہو یا قدوس ہو، اور دن میں اور رات میں صبح ہونے سے پہلے اس کو ذکر کو پڑھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ فتح کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور اس کا پانی پی لے تو لوگوں میں اس کی بات بھی مانی جائے گی اور وہ جو کچھ سنے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ اور دوسرا پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ جو سورہ واقعہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کا فقر بھی دور ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کا حافظہ بھی قوی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی تیسرا حل بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ سورہ والشمس کی جو تلاوت کرے گا اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ اور آیت اللہ کشمیری کا جو میں نے اس سے پہلے ذکر کر ہی دیا کہ وہ خاص اس آیت کو 41 دفعہ پڑھنا اور آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں سورہ احقاف کو اگر آب زمزم سے دھوئے اور اس کا پانی پیے تو اس سے بھی حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ احقاف کی 35ویں جو آیت ہے، یہ حافظے کی قوی ہونے کے لیے الگ سے پڑھنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت مجرب آیت ہے۔ اس کی کثرت سے اگر سورہ احقاف کی 35ویں آیت کی تلاوت کرتا رہے تو بھی اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی 3 چیزوں کے متعلق کہتے تھے خاص طور پر، ایک تو آیت الکرسی، اور دوسرا سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو بھی مسلسل اور زیادہ پڑھے گا اس کا بھی حافظہ بہت قوی ہو جائے گا۔ یعنی سورہ ناس اور فلق جسے معوذتین یا معوذتین کہتے ہیں، ان کو اگر پڑھے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی، اور کوشش کریں کہ جس وقت مطالعہ کریں یا حفظ کریں اگر قبلہ رخ ہو کر آپ انجام دیں تو بہت اچھا ہے، جس پہ ہمارا ایک پورا ایک درس بھی یہاں پر ہو چکا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کون سے کام انجام دینے چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ مطالعے کے وقت خاص طور پر قبلہ رخ اگر ممکن ہو سکے آپ کے لیے بیٹھنا تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو اور زیادہ تیز رفتاری سے آپ کو چیزیں یاد ہوں گی۔ اور اسی میں پھر تھا کہ قبلہ رخ پاؤں سونا، اس پہ بھی پورا ایک ہو چکا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر گرم پانی سے یا نیم گرم پانی سے اگر وضو کیا جائے تو یہ بھی حافظے کے لیے قوی ہے۔ ایک شخص کا ایک خواب علماء کتابوں کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جن کو حافظے کی بہت زیادہ کمی تھی اور انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو خواب میں ان کو شہزادی آئی تھی، یعنی خواب کی بات ہے، خواب کی بات ویسے کوئی شرعی حکم کا درجہ تو نہیں رکھتی ہے لیکن خواب نقل ہوئے ہیں اور بہت سی حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دیکھا انہوں نے کہ ایک پردے کے پیچھے خاتون جنت تشریف فرما پوچھ رہی ہیں کہ کیا تمہاری حاجت ہے، تو انہوں نے کہا کہ حافظے کی میری بڑی سخت کمی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کیا کرو بلکہ گرم پانی سے وضو کرو، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ حافظے میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عالم کہ وہ اٹھے، اس کے بعد سے انہوں نے اسی پہ کرنا شروع کیا گرم پانی سے وضو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ والی میری جو تکلیف تھی کہ مجھے چیزیں حفظ نہیں ہوتی تھی، پھر حفظ بھی ہونے لگی اور بہت میری جلدی یہ چیز پریشانی دور ہو گئی۔ البتہ وہ آپ سن چکے ہیں پچھلی کلاسز میں بھی کہ سورج کی براہ راست کرنوں سے جو پانی گرم ہو جاتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، لیکن گیزر کا پانی یا ٹنکی کے اندر پانی خود ہی گرم ہو جاتا ہے دھوپ سے، تو اس سے جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، اور اسی
نیم گرم پانی سے ہی آپ وضو وغیرہ کریں تو بہت اچھا ہے. وہ فرماتی ہیں یعنی خواب میں جو ان کو تعلیم ہوئی تھی جس کی بنا پہ علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی وغیرہ سے کوشش کریں کہ وضو نہ کریں. یعنی جائز ہے, اس میں کوئی شرعی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن بس ایک حافظے کے لحاظ سے ایک بات آئی ہے. اور اسی طرح سے دائم الوضو ہونا یہ خود حافظے کو قوی کرتا ہے. یعنی مسلسل آپ وضو ٹوٹ جائے آپ کا, دوبارہ وضو کر لیں, پھر ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں. یعنی اگر زیادہ تر اوقات کے دن میں آپ باوضو رہنے کی عادی ہو جائیں تو اس سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے. اور استنشاق, یہ جو ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں, ایک تو ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے بس ناک سے پانی کو ٹچ کر دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا, ہمارے نجف کے ایک عالم یہاں پر آتے ہیں مولانا اسد علی شاکری صاحب, وہ اپنے استاد جو وہاں پر تھے نجف کے, ان سے ایک بات کو نقل کرتے تھے کہ ان کے استاد نے کہا کہ استنشاق میں پانی کو ناک کے اندر کھینچنا چاہیے. کہہ رہے ہیں اس سے حافظہ بہت قوی ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے خود آبزرو کیا کہ جب سے میں نے استنشاق کرنا شروع کیا بہت تیز رفتاری کے ساتھ, اب نہ میں بھولتا ہوں اس میں نہ کچھ ہے, اور مجھے بہت زیادہ نمایاں افاقہ ہوا واقعتاً حافظے کے اندر. تو یہ وضو کے اندر ناک کو اس لحاظ سے اندر پانی کھینچنا. مسواک کا بھی آپ نے سنا, ضروری نہیں لکڑی ہو, برش وغیرہ سے بھی اگر کیا جائے تو یہ بھی روایات میں آیا ہے. اور اسی طریقے سے مثلا یہ جو نٹس ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس میں جو بادام ہوتے ہیں, لوگ عام طور پر ویسے بھی بادام کو کہتے ہیں دماغ کے لیے اچھا ہوتا ہے, واقعی بھی اچھا ہوتا ہے. یعنی حافظے کے لیے اچھی غذا کے طور پر یہ چیز شمار کی گئی ہے. حتیٰ کہ میں نے بہت سی ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ کی بھی ریسرچز اور وہ پڑھی, تو اس میں یہی تھا کہ یہ چیزیں حافظے میں کافی دخل رکھتی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص صبح کے وقت شہد کھائے تو یہ بھی حافظے کو قوی کرتا ہے. اور صبح کے وقت شہد کھانا اور ایک کندر یا کندر جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی حافظے کے لیے قوی شمار کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے مسور کی دال, اب وہ چاہے وہ لال والی مسور ہو یا مثلا کالی والی مسور ہو, دونوں لال اور کالی جو بھی ہوں, بہرحال مسور کی دال. بلکہ ایک دفعہ ہم نے شاید آپ کو پیش بھی کی تھی کہ واقع کربلا کے بعد یعنی خاندان اہل بیت کی جو خواتین بچ گئی تھیں تو وہ اتنا زیادہ رویا کرتی تھیں اس قدر کہ حتیٰ کہ آنسو تک ان کے خشک ہو جاتے تھے. تو حضرت رباب کی کنیز, حضرت رباب سلام اللہ علیہ درود بھیجے محمد علیہ, تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں اس طرح سے رائج رہ چکا ہے کہ اس سے آنکھوں میں آنسو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں غالباً مسور کی دال کا کوئی شربت ہوتا ہے, سویق جسے کہا جاتا ہے, تو وہ اس سے پھر آنسو بھی زیادہ بنتے ہیں. تو بہرحال حافظے کے لحاظ سے دالوں میں, اور دالوں میں بھی یہ جو دال ہے مسور کی, یہ اچھا ابھی میں نے اس سے پہلے کہا کہ صبح کے وقت شہد کھانا اور رات کے وقت جو ہے وہ انار کھانا, یعنی یہ حافظے میں, یعنی ٹائمنگز بھی اس میں, جو صبح ہے اس وقت شہد کھایا جائے جیسے ناشتے میں, اور رات کو سونے سے پہلے اگر سیزن وغیرہ ہے اس کا تو اگر انار کھا کے سویا جائے تو اس سے بھی جو ہے حافظہ قوی ہوتا ہے. اچھا فیٹی فش, یعنی میڈیکلی لحاظ سے بھی بتا رہا ہوں, ایک تو ہوتے ہیں سوکھی سڑی سی ٹائپ کی جو فش ہوتی ہیں عام طور پر, اس میں نہ کوئی فیٹ ہے نہ کچھ ہے, کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وغیرہ ہوتے ہیں, اور یہ حلال فش بھی ہوں, ظاہر ہے چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے. تو فیٹی فش یہ بھی حافظے کو قوی کرتی ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ مہنگائی کا بھی دخل ہے, لیکن مہنگائی نہیں بھی ہے تب بھی رائج نہیں ہے, حالانکہ بہت بہترین ایک ڈائٹ سے ہم لوگوں نے اپنا کھانا نکالا ہوا ہے فش, جس میں بالکل بہترین کوالٹی کی جو ہے وہ پروٹین بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی. اس کے علاوہ جو بیریز جتنی بھی ہیں, بلیک بیری ہے, اسٹرابیری ہے, بلو بیریز ہیں, یعنی جتنی بھی بیریز ہیں یہ سب بھی حافظے کو ٹیسٹ بناتی ہیں. تو فروٹس میں بھی عام طور پر وہی ہم کیلے سیب اور اسی کے اندر کینو وغیرہ میں لگے رہتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ نئی چیزیں بھی ذرا ٹرائی کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مہنگی ہوتی ہیں, لیکن مہنگی ہیں کم کھائیں, یہ والا ایشو اگر نہیں ہے تو کسی اور پھل کو چھوڑ کے ان کو بھی لینا چاہیے. اور جو بچے خاص طور پر ان کو کھلانی چاہیے کہ جن کی ابھی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, حافظے وغیرہ کی زیادہ ان کو ضرورت ہے, تو ان کو ہی کھلانی چاہیے. اسی طرح اچھا جن کے پاس اس کے فش وغیرہ کھانے کے وہ نہیں ہوتے تو ان کو فش آئل سے کیپسولز بھی اویلیبل ہیں, بس اس میں وہی دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے والے ہیں. یعنی
حلال فش کے کیپسولز اگر ہیں اس کے فش آئلز کے تو وہ آلٹرنیٹ ہیں. جو مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں کم سے کم وہ فش آئلز لے لیں. تو یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وغیرہ ان کے اندر ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے اندر جو کہ میموری کو بھی شارپ کرتے ہیں. اچھا کچھ خاص قسم کے جو وہ ہیں وائٹامنس ہیں, مثلا اس میں زنک آتا ہے. چھوٹے بچوں کے لحاظ سے بھی زنک کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور آج کل بچوں میں زنک بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو یعنی وائٹامنس کے علاوہ زنک ہے. وائٹامنس میں جیسے B6 ہے, B9 ہے, B12 ہے, فولیٹس ہیں اور اس طرح سے جو مختلف وہ ہوتی ہیں. تو یہ آپ روزانہ کی ڈائٹ میں, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ خوراک اتنی متوازن نہیں ہے تو اس میں وائٹامن بھی صحیح تعداد میں نہیں جا پاتے اندر. تو روزانہ کوئی سا بھی ایک اچھا وائٹامن لے کے اپنی خوراک میں روزانہ کی آپ رکھیں تاکہ ان چیزوں کی کمی پوری ہوتی رہے. تو یہ برین کی بہت ساری چیزیں, میموری وغیرہ, اس میں بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے ان وائٹامنس کا. تو وہ بھی آپ اس طور پر رکھنا چاہیے. پھر بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بھی آیا کہ علماء حقہ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی حافظے کو قوی کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ان علماء کی طرف, علماء حقہ کی طرف نگاہ کرنا. اچھا کھانے کی بہت سی چیزوں میں پیغمبر اکرم کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کا گوشت, یعنی جو گردن کے پیچھے کی طرف کا جو گوشت ہوتا ہے یہ ان کو بہت پسند تھا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حافظے کو قوی کرنے کے لیے یہاں اس جگہ کا گوشت کھانا یہ فائدہ مند شمار کیا گیا ہے. اسی طریقے سے والدین کی اطاعت کرنے کا بھی اثر یہ ہوتا ہے کہ حافظہ قوی ہوتا ہے. یہ بھی الگ سے آیا ہے. یعنی جہاں اتنے زیادہ فوائد ہیں وہاں پر والدین کو, اور گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لڑکیاں بھی چیخ کے بات کرنا, بدتمیزی سے بات کرنا یا کچھ اور, ان کے احترام کا خیال نہیں رکھا جاتا والدین کے, جو کہ بہت غلط بات ہے. تو ان کے احترام کا خیال رکھنا. اچھا اسی طریقے سے پرخوری کے متعلق کہا جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی آپ کا حافظہ کم ہوگا. اب یہ اتنے بڑے بڑے مسئلہ, اور وہ بھی اس مرغن ٹائپ کی چیزیں بہت. اچھا اس میں ایک اور بات یاد رکھ لیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز جتنی بھی ہیں یہ بھی حافظے کو بڑھاتی ہیں. گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی وہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو سبزی جس کو کہا جائے وہ تمام چیزیں. اور جو چیزیں حافظے کو کم کرتی ہیں اس کے اندر فرینچ فرائز ہیں. حافظہ کم ہوتا ہے اس سے. اس میں دو, ایک تو ایک فیٹی طور پر اس لحاظ سے ہے کہ اس میں وہ ظاہر ہے یہ جو تیل اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور دوسرا ایک خاص طور پر آلو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آلو جو ہے یہ میموری, شارٹ ٹرم میموری کو جو ہے وہ کم کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آلوؤں کی بھی بہت زیادہ, ٹھیک ہے نارمل سا تھوڑا بہت آلو جو ہے وہ ہونے چاہیے, لیکن آلوؤں کی کثرت ہو, بہت زیادہ آلو کھائے جائیں تو اس سے پھر وہ آدمی بھی کاؤچ پوٹیٹو بن کے پھر جس کا دماغ بھی ظاہر ہے وہ اسی طور کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک یہ ہو گیا. اچھا اس طرح سے پاستا, بلکہ میدے کی جو بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. جیسے یہ وائٹ بریڈ جو ہے, وائٹ بریڈ, اس سے بھی حافظہ, یہ بھی اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور حافظہ نسبتاً اس سے کم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ وائٹ رائس ہوتے ہیں اس سے بھی حافظہ کم ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ, اول تو ہماری ڈائٹس میں اب جو ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ چیز شامل ہو گئی ہیں, لیکن اس کو کم ہونا چاہیے نسبتاً. یعنی ٹھیک ہے کھائیں لیکن ذرا ایک اعتدال سے, کمی کی صورتحال میں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہر کھانے کے ساتھ وائٹ رائس یہ بہرحال حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ڈونٹس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے, جو بہت ویری رچ ان یہ شوگر والی جو چیزیں ہیں نا, تو یہ بچے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. تو اس سے بھی نسبتاً, یعنی جس میں بہت ایک دم سے ہائی گلائسیمک لیول, جس کے والے جو ہائی گلائسیمک میلز جو کہلاتے ہیں, جن سے شوگر بہت زیادہ شوٹ اپ کرتی ہے, ان سے بھی حافظے کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر روٹی کھائیں بھی تو نانے سرد کھائیں, یعنی ٹھنڈی کر کے روٹی کھائیں. گرم روٹی کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو نانے سرد یعنی جو ویسی روٹی ہو, جب ایران میں آپ دیکھتے ہیں گرم گرم روٹی کھانے کا رواج نہیں, اسے ٹھنڈی کرتے ہیں پھر اس کو لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی اسی طرح کا رواج ہے. اس طرح نیند بھی اب پراپر ایک نیند ہونی چاہیے. بہت کم اگر کسی کی نیند ہو رہی ہے تو اس کے جو نا اس کو, اچھا بچوں کے ساتھ بھی ہے کہ رات کو دیر سے سو کر اٹھ رہے ہیں پھر صبح اٹھ کر جا رہے ہیں کم نیند کے ساتھ, تو پھر وہ ان کی پرفارمنس اسکول کی اچھی نہیں ہوتی, نہ چیزیں ان کو یاد ہوں گی. ایک پراپر ایک نیند جتنی ضروری ہے اپنی عمر کے مطابق وہ اتنی لینی چاہیے. برسک واک اگر روزانہ کر سکیں, عورت مرد سب کے لیے ہے, کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیز ہو کہ انتظام ہو کسی قریبی پارک میں کسی جگہ, اس سے بھی آپ کا حافظہ قوی ہوتا ہے, کیونکہ جسم کے ہر جگہ کے اوپر آپ کا بلڈ صحیح
رفتار کے ساتھ پہنچتا ہے اور اس سے کافی فرق پڑتا ہے میموری کے اوپر بھی. اچھا, جو آلریڈی آپ کے پاس ڈیزیزز پہلے سے چلی آ رہی ہیں, دیکھیے بہت سی چیزیں ہم چھڑا نہیں سکتے, بہت سو کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر ہو گئی ہے, ان کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, یا کوئی اور بیماری ہے, تو ان بیماریوں کو انڈر کنٹرول رکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھائی اب تو شوگر ہو گئی, جب بھی دیکھیں چیک کریں بڑی ہوئی آتی ہے, بھائی کیوں بڑی ہوئی آ رہی ہے, آپ کنٹرول کریں نا اس کو, دواؤں سے کنٹرول کریں. تو اس سے کیا ہوگا, اگر جو بیماریاں آلریڈی چل رہی ہیں تو اس میں اگر آپ ان کو کنٹرول کر کے رکھیں گے تو حافظے پہ آپ کے اثر انداز نہیں ہوگا. ورنہ اکثر و بیشتر شوگر بڑی رہے گی, بلڈ پریشر بڑا رہے گا, اور لیولز آپ کے بڑے رہیں گے جو کہ خطرناک ہیں آپ کے لیے, تو وہ آپ کے حافظے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی بات کہی گئی کہ قبروں کے کتبے پڑھنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. قبرستانوں میں جائیں تو کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ کون سے اشعار لکھے ہوئے ہیں, کیا کیا لکھا ہوا ہے, نام ان کے کیا ہیں, یہ اتنا اس کی طرف توجہ نہ دیں. اگرچہ روایات ضعیف ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ قبروں کے کتبے پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور کوشش یہ بھی کریں کہ دماغ کو زیادہ تر, دیکھیں ہمارے یہاں فضول معلومات کا ایک بڑا ایک کریز ہو گیا ہے. ہر آدمی کے پاس سوشل میڈیا, دنیا کے جتنے بھی اس کا مطلب میسیجز آپ کے پاس روزانہ آ رہے ہیں, آپ کا ایک شرعی وظیفہ سمجھ لیا گیا کہ سارے میسیجز پڑھنے, ساری فارورڈڈ جو ریلز آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ ساری آپ کو دیکھنا. بھائی کس نے کہا, اس سے آپ کے فضول دماغ میں آپ بھرتے چلے جا رہے ہیں فضول معلومات, جس کا کوئی ایک جوک آ گیا ساری دنیا میں, وہ جوک کو آپ وائرل کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز آ گئی فضول, وہ آپ کو کر رہے ہیں. تو علماء کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنے ساتھ کاغذ پینسل وغیرہ رکھتے تھے, کہیں کوئی بات, کوئی پوائنٹ, کوئی چیز یاد آ گئی تھی تو اس کو دماغ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ لکھ لیا کرتے تھے تاکہ دماغ اس کو یاد رکھنے سے آزاد ہو جائے. یعنی کوئی بھی بات ہو, کوئی چیز ہو, آپ کاپی ڈائری مینٹین کریں, اس میں لکھ لیں, دماغ کو آزاد کریں, اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کو, اس طرح کی چیزوں کو. یہاں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں فضول وہ کرکٹ کے جو کون کون سے سکورز ہیں وہ یاد کر رہے ہیں, ان کے پچھلے جو ریکارڈز یاد کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے, کیا ضرورت ہے. اسی طرح آپ ہیں, ہر چیز آپ کو فضول معلومات کو دماغ میں بھرنے کی ضرورت نہیں, ان کو نکال کے پھینکیں. یعنی نہ ان کو آئندہ کی یاد کرنے کی ضرورت ہے, صرف کارآمد باتوں کو دماغ میں بھرنا چاہیے. جسے کہا جاتا ہے نا, ہمارے دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ دماغ میں بہت بکواس بھری ہوئی ہے اس کے. تو بکواس بھری ہوئی سے مراد نہیں, فضول معلومات, فضول لطیفے, فضول چیزیں, فضول ایکٹروں کے متعلق معلومات. کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی تفصیل میں ان کی جانے کی. ظاہر ہے آپ ان کے انٹرویوز گھنٹوں بیٹھ کے سن رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں, اور آپ ان کو زندگی کی ایک ایک ان کی سب چیز آپ کو پتا ہے, تو یہ فضول معلومات ہیں. کوشش یہ کریں, یہ بھی حفظ کے سلسلے میں بہت کارآمد ہے کہ اگر آپ فقہی احکام کو جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنا ہی دماغ تیزی کے ساتھ آپ کا ورک کرے گا. روایات میں ملتا ہے کہ خدا جس پر بہت کرم کی نگاہ کرنا چاہتا ہے اسے مسائل فقہ کی مہارت اس کو دے دیتا ہے, یا اس کا فہم اس کو عطا کر دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر چند مسئلے, میں ابھی تو چند ہی کہہ رہا ہوں ورنہ اس سے زیادہ کی بھی کیپیبلٹی آپ کی ہو سکتی ہے. اب تو ہر موضوع پر کتنے کلپس موجود ہیں, درس موجود ہیں, فقہی احکام پر توضیح المسائل ہے آپ کے پاس ہے, کتنی اور کتابیں آ گئی ہیں. اب تو معلومات کا ایک ذخیرہ اور خزانے موجود ہیں. تو آپ روزانہ, تو اس میں جو فقہ کے اندر جتنا زیادہ اپنے دماغ کو چلائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے فہم اور حافظہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. فقہی احکام کے اندر بڑی خصوصیت ہے, البرکت فی الفقہ. علماء کہتے ہیں فقہ کے اندر ایک عجیب برکت ہے, اس سے مادی بھی بہت ساری برکتیں ملتی ہیں کہ کبھی بھی جو وہ ہے وہ کبھی اس مالی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگا, اور دماغی اعتبار سے بھی یہ سب صلاحیتیں اس کے اندر بڑھتی ہیں. اور دیکھیے خاص طور پر ایک گناہ ایسا ہے کہ جھوٹ کا اس کا اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے اور وہ اس کو بھول کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, اور وہ ہے جھوٹ. جو سزائیں بہت ساری ہیں ان میں ایک جھوٹ بھی ہے. دروغ گورا حافظہ نہ باشد, جو کہ محاورہ بھی ہو گیا کہ جھوٹے کا جو ہے نا حافظہ نہیں ہے, تو بھول جاتا ہے. جب کچھ دن بعد پوچھیں اس سے تو وہ اپنا ہی جھوٹ کہا ہوا بھول چکا ہوتا ہے, پھر ایک اور جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے اسے. آپ پکڑ لیتی ہیں, ارے تم تو پہلے یہ کہہ رہی تھی اور آج یہ کہہ رہی ہو, کیونکہ بھول گئی تھی, وہ بات بھی جھوٹ تھی. تو بہرحال ویسے ہر گناہ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن جھوٹ خصوصیت کے ساتھ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو بہرحال گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, خاص طور پر جھوٹ سے بھی. اور بہرحال دیکھیے کچھ علماء اہل سنت افراد بھی جو اس لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں, تو دیکھیے بہت سے اصحاب بھی ایسے گزرے کہ جن سے قرآن حفظ نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ 12 سال میں بمشکل ان سے حفظ ہوئی تھی. میں کسی اس طور پر تو خدا نخواستہ تعصب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, لیکن اس طور پر دلیل کے طور پر کہ بہت سے اصحاب کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا, حفظ نہیں ہوتے تھے ان کو, جیسے حضرت عمر کو حفظ نہیں ہوتے تھی.
12 سال لگ گئے تھے. جب 12 سال بعد حفظ ہوئی تھی تو پھر انہوں نے اونٹ جو ہے وہ قربان کیا تھا, ملتا ہے ان کی کتابوں میں. تو بہرحال لیکن پھر انہوں نے ظاہر اپنے طور پر اس کی توجیحات بھی پیش کی ہیں کہ مثلا وہ کیونکہ تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے, اس وجہ سے اتنا ٹائم لگ گیا, یا مثلا تجارتی مصروفیات ان کی تھیں. لیکن اصل میں روایت کے اندر یہ ہے, جیسے معجم الاوسط جو طبرانی میں ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عمر سے پیغمبر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عمر یعنی میراث کے مسائل, مجھے نہیں لگتا کہ تم مرتے دم تک ان مسائل کو جو ہے وہ یاد کر سکو گے. یعنی حافظے کی کمی اس لحاظ سے تھی. اور حضرت حفصہ جو ان کی پیغمبر کی زوجہ تھی, حضرت عمر کی بیٹی, ان سے بھی مسئلہ کلالہ کے متعلق جو قرآن کے اندر میراث کا ایک مسئلہ ہے, جس کا وہ شخص جس کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے, اس کی میراث اس کے رشتہ داروں میں کس طرح سے جاتی ہے, مسئلہ کلالہ ہے. تو حضرت عمر کہتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا, تو پیغمبر نے حضرت حفصہ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کبھی یہ مسئلہ میراث میں کلالے کے مسئلے کو کبھی سمجھ سکے گا. یعنی باقاعدہ کتابوں کے اندر, اور آخری عمر میں بھی روایات میں کہ حضرت عمر کا حافظہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ وہ نمازوں کی رکعت بھی انہیں یاد نہیں ہوتی تھی. ایک شخص کو وہ کھڑا رکھتے تھے جو انہیں اشارے سے کہتا تھا کہ اب آپ اٹھ جائیں اگلی رکعت کے لیے, اب آپ رکوع میں چلے جائیں, اب رکوع سے اٹھ جائیں, اب سجدے میں چلے جائیں. تو وہ اس کے مطابق اس کو دیکھ دیکھ کے عمل کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے اس طور پر کہ یعنی ہمارے علماء کو اس لحاظ سے تانا دینا کہ ان کو چیز یاد نہیں ہوتی کیا, تو پھر وہ بات بہت آگے تک جاتی ہے. لیکن ہم نے ابھی آپ کو کتنی علماء کی چیزیں بتائی ہیں کہ ان کا حافظہ کس قدر, یعنی یہ تو بات بہت آسان ہے. یعنی قرآن کا حفظ کرنا تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے علماء بعض اوقات اس کا اظہار بھی نہیں کرتے اگر انہوں نے حفظ کیا ہوا بھی ہوتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ آخر میں صرف یہ بس ایک بات اس میں اور کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے کوشش کریں کہ اس میں نا انسینٹیوز دیں بچوں کو. میں بہت عرصے سے میں اپنے مدرسے میں بھی یہاں پر جو بھی ہوتی ہیں میٹنگز وغیرہ, اس میں ان سے کہتا ہوں کہ بچوں کو ٹاسک دو, 10 سورہ حفظ کرنے کا, 20 سورہ حفظ کرنے کا, 50 سورہ حفظ کرنے کا, جیسے جیسے ان کی عمر کے اعتبار سے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. اور اس کے بعد ان کے لیے اچھے انعامات آپ رکھیں. دیکھیے گھروں میں بھی والدین کو چاہیے انعامات رکھیں. ہم بغیر انعام کسی ٹاسک کے ہی بچوں کی خواہشات پوری کرتے چلے جاتے ہیں. اس کو ایک ٹاسک دو, اس کے بعد اس کے اوپر نوازشات کرو. اب آپ کی نوازشات پہلے اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بعد میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ بچے ہیں, ان کے لیے انعامات رکھے جائیں, ان کے لیے گراں قدر انعامات بھی جو ہے رکھے جا سکتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ گیم شوز آتے ہیں, 20-25 موٹر سائیکلیں ایسی فضولیات کے لیے لوگ دینے والے اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں, ان کے پروگرام چل رہے ہیں, ان کی مشہوری ہو رہی ہے اور لوگوں کے پاس بھی ایک چیز جا رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور بڑے حسرت سے ہر آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح سے موٹر سائیکل لے جاتا ہے یہاں سے. تو ان بچوں کے لیے کوئی اس طرح کی تقریبات ہوں, چیزیں ہوں, انسینٹیو ہوں. پھر دیکھیے قرآن کی کس طرح سے یعنی لوگ بہت سے لوگ اس میں ذرا دقیانوسی اس طور پہ بن جاتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے ہمیں, ہم اس طرح تو بچے لالچی بن جائیں گے. نہیں بھائی, آپ بھی لالچی ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے یہ عبادات جو آپ کر رہے ہیں, ڈنڈے پتہ ہے کہ وہاں پہ عذاب دیا جائے گا اور نہیں کریں گے جنت وہاں پہ دی جائے گی. کون ہے جو اللہ کو اللہ لائق عبادت, وہ تو صرف مولا اور دیگر معصومین کا وہ ہے. ہمارے لیے تو یہی کہ یہی چیزوں کو دیکھ کے ہم ڈر کے مارے جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں اور انسینٹیوز کی وجہ سے بہت سی چیزیں انجام دے رہے ہیں. بچوں کے سلسلے میں ہرگز نہیں, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں, ان کو دیا جائے یہ سب چیزیں, ٹاسک دی جائیں اور پھر ان کو انعامات بھی اس لحاظ سے دیے جائیں. تو دیکھیے بہرحال تلاوت قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ قرآن کی مثال دی ہے, یعنی مفہوم ہے روایت کا کہ جیسے کہ ایک تھیلے میں مشک بھرا ہوا ہو. تو فرماتے جس وقت تم تلاوت کرو گے تو گویا وہ تھیلا کھل جائے گا اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی. اور اگر اس کو تلاوت نہیں کرو گے, صرف یاد کر کے اندر ہی رکھا ہوا ہے, تو جس طرح مشک کا تھیلا بند ہو جائے تو کوئی خوشبو نہیں آتی, کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. تو جس طرح سے قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا بھی جائے, اس کو حفظ بھی کیا جائے, کثرت سے پڑھا جائے گا تو اس کی برکتیں ہر جگہ نازل ہوں گی. حفظ کیا جائے گا تو انسان پورے کا پورا نورانی ہو جائے گا. جب در و دیوار نورانی ہو رہے ہیں تو وہ خود کتنا نورانی ہو جائے گا. تو بہرحال ان چیزوں کو رائج کرنا چاہیے. آج صرف حفظ کے متعلق تھوڑی سی مختصراً ہی میں کہوں گا, میں نے بہت جلدی اس کو بہرحال ختم کیا تیز رفتاری کے ساتھ, لیکن آئندہ قرآنی کے سلسلے میں جو اور اعتراضات ہمارے کچھ باقی رہ گئے ہیں, اب میں کوشش کروں گا بہت زیادہ طویل نہ لے کے جاؤں, ان کو 1-2 نشستوں میں ختم کر دوں تو تاکہ اور موضوعات بھی کور ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی حفظ کرنے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. ایک ایک آیت روزانہ حفظ کرنا شروع کریں, سوروں کا ٹاسک بنائیں,
اور کیلنڈر کے اوپر مارک کریں، نمازوں میں ان کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ نئے نئے سورے آپ کو حفظ ہوتے چلے جائیں گے، اور خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ حافظہ قوی ہوگا تو اگلے سوروں کی باری بھی بہت جلدی آئے گی اور تیز رفتاری سے بھی حفظ ہوں گے۔ تو یہاں پر گفتگو ہم روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔